السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلے کی صبح طلوع ہوئی۔ وہ میدان بہت ہی وسیع تھا جس کے تین اطراف تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ جس طرف ریت کے ٹیلے تھے ادھر کسی کو نہیں جانے دیا گیا تھا۔ جنگی دف بجنے لگے، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں اس طرح سنائی دیں جیسے سیلابی دریا آ رہا ہو۔ گرد آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی۔ یہ 2000 سے زیادہ گھوڑے تھے۔ پہلا گھوڑ سوار میدان میں داخل ہوا۔ یہ صلاح الدین ایوبی تھا۔ اس کے دونوں طرف علم بردار تھے اور پیچھے سواروں کا دستہ تھا۔ گھوڑوں پر پھول دار چادریں ڈالی گئی تھی۔ ہر سوار کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ برچھی کے چمکتے ہوئے پھل کے ساتھ رنگین کپڑے کی چھوٹی سی جھنڈی تھی۔ ہر سوار کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ گھوڑے دل کی چال آ رہے تھے۔ سوار گردنیں تانے اور سینے پھیلائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر جلالی تاثر تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ تماشائیوں کے دم بخود ہجوم سے اعلیٰ و برتر ہوں۔ ان کی آن بان دیکھ کر تماشائیوں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ ان پر رعب چھا گیا تھا۔ تماشائی نیم دائرے میں کھڑے تھے۔ ان کے پیچھے تماشائی گھوڑوں پر بیٹھے تھے اور ان کے پیچھے کے تماشائی اونٹوں پر بیٹھے تھے۔ ایک ایک گھوڑے اور ایک ایک اونٹ پر دو دو تین تین آدمی بیٹھے تھے۔ ان کے آگے ایک جگہ شامیانہ لگایا گیا تھا جس کے نیچے کرسیاں رکھی تھی۔ یہاں اونچی حیثیت والے تماشائی بیٹھے تھے۔ ان میں تاجر بھی تھے، سلطان کی حکومت کے افسر اور شہر کے معززین بھی۔ ان میں قاہرہ کی مسجدوں کے امام بھی بیٹھے تھے۔ انہیں سب سے آگے بٹھایا گیا تھا کیونکہ سلطان ایوبی مذہبی پیشواؤں اور علماء کا اس قدر احترام کرتا تھا کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر بیٹھتا نہیں تھا۔ ان میں سلطان کے وہ افسر بھی بیٹھے تھے جو انتظامیہ کے تھے لیکن ان کا تعلق فوج سے تھا۔ سلطان نے انہیں خاص طور پر کہا تھا کہ ان زعماء میں بیٹھ کر ان کے ساتھ دوستی پیدا کریں۔ ان میں خادم الدین البرق بھی تھا۔ علی بن سفیان کے بعد یہ دوسرا آدمی تھا جو سلطان ایوبی کے خفیہ منصوبوں، مملکت اور فوج کے ہر راز سے واقف تھا۔ اس کا کام ہی ایسا تھا اور اس کا عہدہ سالار جتنا تھا۔ جنگ کے منصوبے اور نقشے اسی کے پاس ہوتے تھے۔ اس کی عمر 40 سال کے قریب تھی۔ وہ عرب کے مردانہ حسن اور جلال کا پیکر تھا۔ جسم توانا اور چہرہ حشاش بشاش تھا۔ البرق کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی، بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ نوجوان تھی۔ لڑکی کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا جس کی عمر 60 سال سے کچھ زیادہ تھی۔ وہ کوئی امیر کبیر تاجر لگتا تھا۔ البرق کئی بار اس لڑکی کی طرف دیکھ چکا تھا۔ ایک بار لڑکی نے بھی اسے دیکھا تو مسکرا دی۔ پھر اس نے بوڑھے کی طرف دیکھا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ گھوڑے تماشائیوں کے سامنے سے گزر گئے تو شتر سوار آ گئے۔ اونٹوں کو گھوڑوں کی طرح رنگ دار چادروں سے سجایا گیا تھا۔ ہر سوار کے ہاتھ میں ایک لمبا نیزہ اور اس کے پھل سے ذرا نیچے 3-3 انچ چوڑے اور 1.5 فٹ لمبے 2 رنگے کپڑے جھنڈیوں کی طرح بندھے ہوئے تھے۔ ہوا میں وہ پھڑپھڑاتے بہت ہی خوبصورت لگتے تھے۔ ہر سوار کے کندھوں سے ایک کمان آویزاں اور اونٹ کی زین کے ساتھ رنگین ترکش بندی تھی۔ اونٹوں کی گردنیں خم کھا کر اوپر کو اٹھی ہوئی اور سر جیسے فخر سے اونچے ہو گئے تھے۔ سواروں کی شان نرالی تھی۔ گھوڑ سواروں کی طرح ہر شتر سوار سامنے دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھیں بھی دائیں بائیں نہیں دیکھتی تھی۔ یہ اونٹ انہی اونٹوں جیسے تھے جن پر تماشائی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن فوجی ترتیب، فوجی چال اور فوجی سواروں کے نیچے وہ کسی اور جہان کے لگتے تھے۔ البرق نے اپنے پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کو ایک بار پھر دیکھا۔ اب کہ لڑکی نے اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا جادو تھا کہ البرق نے اپنے آپ میں بجلی کا جھٹکا سا محسوس کیا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر شرم و حیا کا تبسم آ گیا اور اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے بوڑھے کو دیکھا تو اس کا تبسم نفرت میں بدل گیا۔ البرق کی ایک بیوی تھی جس میں سے اس کے 4 بچے تھے۔ وہ شاید اس بیوی کو بھول گیا تھا۔ لڑکی کے اس قدر قریب بیٹھا تھا کہ لڑکی کا اٹھا ہوا ریشمی نقاب
ہوا سے اڑ کر کئی بار البرق کے سینے سے لگا۔ ایک بار اس نے نقاب ہاتھ سے پرے کیا تو لڑکی نے شرما کر معذرت کی۔ البرق مسکرایا، منہ سے کچھ نہ کہا۔ شتر سواروں کے پیچھے پیادہ فوج آ رہی تھی۔ ان میں تیر اندازوں اور تیغ زنوں کے دستے تھے۔ ان کی ایک ہی جیسی چال، ایک ہی جیسے ہتھیار اور ایک ہی جیسا لباس تماشائیوں پر وہی تاثر طاری کر رہا تھا جو سلطان ایوبی کرنا چاہتا تھا۔ سپاہیوں کے چہروں پر تندرستی اور توانائی کی رونق تھی اور یہ خوش و خرم اور مطمئن نظر آتے تھے۔ یہ ساری فوج نہیں، صرف منتخب دستے تھے۔ ان کے پیچھے منجنیقیں آ رہی تھیں جنہیں گھوڑے گھسیٹ رہے تھے۔ ہر منجنیق دستے کے پیچھے ایک ایک گھوڑا گاڑی تھی جس میں بڑے بڑے پتھر اور ہانڈیوں کی قسم کے برتن رکھے تھے۔ ان میں تیل جیسی کوئی چیز بھری ہوئی تھی جو منجنیقوں سے پھینکی جاتی تھی۔ جہاں یہ برتن گرتا تھا وہ کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ کر سیال مادے کو بہت سی جگہ پر بکھیر دیتا تھا۔ اس پر آتشین تیر چلائے جاتے تو سیال مادہ شعلے بن جاتا۔ سلطان ایوبی کی قیادت میں یہ سوار اور پیادہ دستے نیم دائرے میں کھڑے اور بیٹھے ہوئے تماشائیوں کے آگے سے دور آگے نکل گئے۔ صلاح الدین ایوبی راستے میں سے واپس آ گیا۔ اس کے گھوڑے کے آگے علمبرداروں کے گھوڑے، دائیں بائیں اور پیچھے محافظوں کے گھوڑے اور ان کے پیچھے نائب سالاروں کے گھوڑے تھے۔ سلطان نے گھوڑا روک لیا، کود کر اترا اور تماشائیوں کو ہاتھ ہوا میں لہرا لہرا کر سلام کرتا شامیانے کے نیچے چلا گیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سلطان ایوبی نے سب کو سلام کیا اور اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ سوار اور پیادہ دستے دور آگے جا کر ٹیلوں کے عقب میں چلے گئے۔ میدان خالی ہو گیا۔ ایک گھوڑ سوار سرپٹ گھوڑا دوڑاتا آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام اور دوسرے میں اونٹ کی رسی تھی۔ اونٹ گھوڑے کی رفتار کے ساتھ دوڑتا آ رہا تھا۔ میدان کے وسط میں آ کر گھوڑ سوار گھوڑے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے باگیں چھوڑ دیں۔ وہ اچھل کر اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو گیا۔ وہاں سے کود کر گھوڑے کی پیٹھ پر آ گیا اور وہاں سے زمین پر کود گیا۔ چند قدم گھوڑے اور اونٹ کے ساتھ بھاگا، پھر کود کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ گھوڑے اور اونٹ کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ گھوڑے کی پیٹھ سے وہ اونٹ کی پیٹھ پر چلا گیا اور دور آگے جا کر غائب ہو گیا۔ خادم الدین البرق دائیں کو ذرا سا جھکا۔ اس کے منہ اور لڑکی کے سر کے درمیان 2-3 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ لڑکی نے اسے دیکھا۔ البرق مسکرایا۔ لڑکی شرما گئی۔ بوڑھے نے دونوں کو دیکھا۔ اس کے بوڑھے ماتھے کے شکن گہرے ہو گئے۔ اچانک ٹیلوں کے پیچھے سے ہانڈیوں کی طرح کے مٹی کے وہ برتن جو گھوڑا گاڑیوں پر لدے ہوئے تھے اوپر کو جاتے آگے آتے اور میدان میں گرتے نظر آئے۔ برتن ٹوٹتے تھے تو تیل اچھل کر بکھر جاتا تھا۔ کم و بیش 100 برتن گرے اور ان سے نکلا ہوا مادہ تقریباً 100 گز لمبائی اور اسی قدر چوڑائی میں بکھر گیا۔ ایک ٹیلے پر 6 تیر انداز نمودار ہوئے۔ انہوں نے جلتے ہوئے فلیتوں والے تیر چلائے جو سیال مادے والی جگہ گڑ گئے۔ فوراً وہ تمام جگہ ایک ایسا شعلہ بن گئی جو گھوڑے کی پیٹھ تک بلند اور کوئی 100 گز تک پھیلا ہوا تھا۔ ایک طرف سے 4 گھوڑ سوار گھوڑے پوری رفتار سے دوڑتے آئے۔ شعلے کے قریب آ کر وہ رکے نہیں، رفتار کم بھی نہ کی، چاروں شعلے میں چلے گئے۔ تماشائی دم بخود تھے کہ وہ جل جائیں گے، مگر وہ اتنے وسیع شعلے میں دوڑتے نظر آ رہے تھے۔ آخر وہ چاروں شعلے میں سے نکل گئے۔ تماشائیوں نے داد تحسین کا وہ شور بلند کیا کہ آسمان پھٹنے لگا۔ 2 سواروں کے کپڑوں کو آگ لگی ہوئی تھی۔ دونوں بھاگتے گھوڑوں سے ریت پر گرے اور تھوڑی دور لڑکنیاں کھاتے گئے۔ ان کے کپڑوں کی آگ بجھ گئی۔ البرق اس شور و غل اور سواروں کے کمالات سے نظریں پھرے ہوئے لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی اس کی طرف دیکھتی اور ذرا سا مسکرا کر بوڑھے کو دیکھنے لگتی تھی۔ بوڑھا اٹھ کر جانے کیوں چلا گیا۔ لڑکی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ البرق کو معلوم تھا کہ لڑکی بوڑھے کے ساتھ آئی ہے۔ اس نے لڑکی سے پوچھا، تمہارے والد صاحب کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ میرا باپ نہیں،
لڑکی نے جواب دیا، میرا خامند ہے۔ یہ خامند؟ البرق نے حیرت سے پوچھا، کیا یہ شادی تمہارے والدین نے کرائی ہے؟ اس نے مجھے خریدا ہے، لڑکی نے اداس لہجے میں کہا۔ وہ کہاں گیا ہے؟ البرق نے پوچھا۔ ناراض ہو کر چلا گیا ہے، لڑکی نے جواب دیا۔ اسے شک ہو گیا ہے کہ میں آپ کو دلچسپی سے دیکھتی ہوں۔ کیا تم واقعی مجھے دلچسپی سے دیکھتی ہو؟ البرق نے رومانی انداز سے پوچھا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی، دھیمی سی آواز میں بولی، میں اس بوڑھے سے تنگ آ گئی ہوں۔ اگر کسی نے مجھے اس سے نجات نہ دلائی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میدان میں سوار اور پیادہ فوجی حیران کن کرتب دکھا رہے تھے اور حرب و ضرب کے مظاہرے کر رہے تھے۔ تماشائیوں نے جنگی مظاہرے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ انہوں نے صرف سوڈانی فوج دیکھی تھی جو خزانے کے لیے سفید ہاتھی بنی ہوئی تھی۔ اس کے کماندار بادشاہوں کی طرح باہر نکلتے تھے۔ ان کے ساتھ اگر فوج کا دستہ ہو تو وہ دیہات کے لیے مصیبت بن جاتے تھے، مویشی تک کھول کر لے جاتے تھے۔ کسی کے پاس اچھی نسل کا اونٹ گھوڑا دیکھتے تو زبردستی لے جاتے تھے۔ لوگوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ فوج رعایا پر ظلم و تشدد کرنے کے لیے رکھی جاتی ہے، لیکن سلطان کی فوج بہت مختلف تھی۔ ایک تو وہ دستے تھے جو مظاہرے میں شریک تھے، باقی فوج کو سلطان کی ہدایات کے مطابق تماشائیوں میں پھیلا دیا گیا تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر ان پر یہ تاثر پیدا کریں کہ فوجی ان کے بھائی ہیں اور انہی میں سے ہیں۔ بدتمیزی یا بد اخلاقی کرنے والے فوجی کے لیے بڑی سخت سزا مقرر کی گئی تھی۔ خادم الدین البرق، جو سلطان ایوبی کی جنگی مشاورتی محکمے کا سربراہ اور رازداں تھا، سلطان کی ہدایات اور میلے کے شور و غل سے بالکل ہی لا تعلق ہو گیا تھا۔ لڑکی ایک جادو بن کر اس کی عقل پر غالب آ گئی تھی۔ اس نے لڑکی میں دلچسپی کا اظہار کیا، اسے لڑکی نے قبول کر لیا تھا۔ اس سے دونوں کے لیے سہولت پیدا ہو گئی۔ البرق نے کہیں ملنے کو کہا تو لڑکی نے جواب دیا کہ وہ خریدی ہوئی لونڈی ہے اور اس بوڑھے نے اسے قید میں رکھا ہوا ہے، وہ اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ لڑکی نے یہ بھی بتایا کہ بوڑھے کے گھر 4 بیویاں ہیں۔ البرق نے اپنے رتبے کو فراموش کر دیا۔ عشق باز نوجوان کی طرح اس نے ملاقات کی وہ جگہیں بتانی شروع کر دی جہاں آوارہ آدمیوں کے سوا کوئی نہیں جاتا تھا۔ ان جگہوں میں ایک جگہ لڑکی کو پسند آ گئی۔ یہ شہر سے باہر قدیم زمانے کا کوئی کھنڈر تھا۔ البرق نے لڑکی سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ اسے بوڑھے سے آزاد کرانے کی کوشش کرے گا۔ تیسری رات البرق گھر سے نکلا۔ وہ حاکموں کی شان سے گھر سے نکلا کرتا تھا، مگر اس رات وہ چوروں کی طرح باہر نکلا، ادھر ادھر دیکھا اور ایک طرف چل پڑا۔ قاہرہ پر سکوت طاری تھا۔ فوجی میلہ ختم ہوئے 2 دن گزر گئے تھے۔ باہر سے آئے ہوئے تماشائی جا چکے تھے۔ سرکاری حکم کے تحت عارضی کعبہ خانے اٹھا دیے گئے تھے۔ علی بن سفیان کا محکمہ اب یہ سراغ لگاتا پھر رہا تھا کہ باہر سے آئی ہوئی کتنی لڑکیاں اور کتنے مشکوک لوگ شہر یا مضافاتی دیہات میں رہ گئے ہیں۔ میلے کا مقصد پورا ہو گیا تھا۔ 2 ہی دنوں میں 4000 جوان فوج میں بھرتی ہو گئے تھے اور مزید بھرتی کی توقع تھی۔ البرق شہر سے نکل گیا اور اس نے اس کھنڈر کا رخ کیا جہاں لڑکی کو آنا تھا۔ صحرائی گیدڑوں کے سوا زمین و آسمان گہری نیند سو گئے تھے۔ لڑکی نے البرق سے کہا تھا کہ وہ بوڑھے کی قیدی ہے اور وہ اس پر ہر وقت نظر رکھتا ہے۔ پھر بھی البرق اس امید پر جا رہا تھا کہ لڑکی ضرور آئے گی۔ ممکنہ خطروں سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس خنجر تھا۔ عورت ایسا جادو ہے کہ جس پر طاری ہو جائے وہ کسی کی پرواہ نہیں کیا کرتا۔ عقل و دانش اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ البرق پختہ عمر کا آدمی تھا، مگر وہ نادان نوجوان بن گیا تھا۔ اسے اندھیرے میں کھنڈر کے قریب ایک تاریک سایہ سر سے پاؤں تک لبادے میں لپٹا ہوا نظر آیا اور کھنڈر کے کھڑے سیاہ بوت میں جذب ہو گیا تو وہ تیز تیز چلتا کھنڈر میں پہنچا۔ گری ہوئی دیوار کے شگاف سے وہ اندر آ گیا۔ آگے اندھیرا کمرہ تھا۔ چھت میں بڑی زور سے کوئی بہت بڑا پرندہ پھڑپڑایا۔ البرق نے ہوا کے تیز جھونکے محسوس کیے اور اچانک اس کے منہ پر تھپڑ پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اسے چی چی کی آوازیں سنائی دینے لگی۔
وہ جان گیا کہ یہ بڑے چمگادڑ ہیں جن کے پنجے اس کا منہ نوچ ڈالیں گے۔ وہ بیٹھ گیا اور پاؤں پر سرکتا کمرے سے نکل گیا۔ کمرہ اڑتے چمگادڑوں سے بھر گیا تھا۔ آگے صحن تھا جس کے ارد گرد گول برآمدہ تھا۔ البرق نے یہ بھی نہ سوچا کہ ایک خریدی ہوئی لڑکی جس پر ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے اس ہیبت ناک کھنڈر میں کیسے آئے گی، مگر برآمدے میں کسی کے قدموں کی دبی دبی آہٹ نے اسے بتا دیا کہ یہاں کوئی موجود ہے۔ اس نے کمر سے خنجر نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ اس کے سر پر چمگادڑ اڑ رہے تھے، پھڑپھڑانے کی آوازیں ڈراؤنی تھیں۔ البرق نے آہستہ سے پکارا، آصفہ۔ لڑکی نے اسے اپنا نام بتا دیا تھا اور میلے میں یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ کس طرح فروخت ہوئی ہے۔ آپ آگے؟ اسے آصفہ کی آواز سنائی دی۔ وہ برآمدے میں سے دوڑتی آئی اور البرق کے ساتھ چپک گئی۔ کہنے لگی، آپ کی خاطر جان کو خطرے میں ڈال کر آئی ہوں، مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ بوڑھے کو شراب میں نیند کا سفوف پلا آئی ہوں۔ وہ جاگ نہ اٹھے ہوں، کیا تم اسے شراب میں زہر نہیں پلا سکتی؟ البرق نے پوچھا۔ میں نے کبھی قتل نہیں کیا، آصفہ نے کہا۔ میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح کسی غیر مرد سے ملنے اس ڈراؤنے کھنڈر میں آؤں گی۔ البرق نے اسے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اچانک ان کے پیچھے برآمدہ روشن ہو گیا۔ جس کمرے میں سے البرق گزر کر آیا تھا اس میں سے 2 مشعلیں نکلی۔ یہ لکڑیوں کے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپیٹ کر بنائی گئی تھی۔ ان کے شعلے خاصے بڑے تھے۔ البرق نے آصفہ کو اپنے پیچھے کر لیا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ کیا یہ کھنڈر میں رہنے والی بدروہیں تھیں یا لڑکی کے تعاقب میں اس کا خاوند آ گیا تھا؟ البرق ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک آواز گرجی، دونوں کو قتل کر دو۔ مشعلیں قریب آئیں تو ان کے ناچتے شعلوں میں البرق اور آصفہ کو 4 آدمی نظر آئے۔ ایک کے ہاتھ میں برچھی اور 3 کے پاس تلواریں تھیں۔ انہوں نے مشعلیں زمین میں گاڑ دیں۔ کھنڈر کا صحن روشن ہو گیا۔ چاروں آدمی البرق کے گرد بھوکے بیڑیوں کی طرح آہستہ آہستہ چکر میں چلنے لگے۔ آصفہ اس کے پیچھے تھی۔ برآمدے میں سے ایک اور آواز آئی، مل گئے، زندہ نہ چھوڑنا۔ یہ لڑکی کے بوڑھے خاوند کی آواز تھی۔ آصفہ البرق کے عقب سے آگے آ گئی۔ اس نے حقارت اور غصے سے بوڑھے سے کہا، آگے آؤ اور مجھے قتل کر دو، میں تم پر لعنت بھیجتی ہوں، میں اپنی مرضی سے یہاں آئی ہوں۔ چاروں مسلح آدمی ان کے گرد کھڑے تھے۔ برچھی والے نے برچھی آہستہ آہستہ آصفہ کی طرف کی اور اس کی نوک اور اس کے پہلو سے لگا کر کہا، مرنے سے پہلے برچھی کی نوک دیکھ لو، لیکن تم سے پہلے یہ شخص تڑپ تڑپ کر تمہارے سامنے مرے گا جس کی خاطر تم یہاں آئی ہو۔ آصفہ نے جھپٹا مار کر برچھی پکڑ لی اور جھٹکا دے کر برچھی چھین لی۔ آصفہ البرق سے الگ ہو گئی اور للکار کر کہا، آؤ آگے آؤ، میں دیکھتی ہوں کہ تم مجھ سے پہلے اس آدمی کو کس طرح قتل کرتے ہو۔ البرق خنجر آگے کیے اس کے سامنے آ گیا۔ لڑکی نے برچھی سے اس پر وار کیا جس سے اس نے برچھی چھینی تھی۔ وہ آدمی پیچھے کو بھاگا۔ اس کے ساتھیوں نے البرق پر حملہ کرنے کی بجائے صرف پینترے بدلے۔ وہ البرق کو آسانی سے قتل کر سکتے تھے مگر وہ بڑھ کر حملہ نہیں کر رہے تھے۔ آصفہ کی للکار گرج رہی تھی۔ وہ بڑھ کر وار کرتی تھی مگر وار خالی جاتا تھا۔ البرق نے ایک آدمی پر خنجر سے حملہ کیا تو 2 آدمی اس کے پیچھے آئے۔ آصفہ ایک ہی جست میں اس کے پیچھے ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں لمبی برچھی تھی جو تلوار کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ خنجر تلوار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ بوڑھا ایک طرف کھڑا اپنے آدمیوں کو للکار رہا تھا۔ تھوڑی سی دیر انہوں نے البرق اور آصفہ پر حملے کیے۔ آصفہ ان پر ٹوٹ ٹوٹ پڑتی تھی۔ البرق وار بچاتا تھا اور خنجر سے وار کرنے کی کوشش کرتا تھا مگر عجیب امر یہ تھا کہ لڑکی کے حملوں کے باوجود کوئی زخمی نہیں ہوا۔ بوڑھے کے آدمیوں نے بھی تیغ زنی کے جوہر دکھائے مگر البرق اور آصفہ کو خراش تک نہ آئی۔ اتنے میں بوڑھے نے کہا، رک جاؤ، اور لڑائی بند ہو گئی۔ میں ایسی بے وفا لڑکی کو گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔
بوڑھے نے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ اتنی دلیر اور بہادر ہے، اگر اسے میں زبردستی سے بھی لے گیا تو یہ مجھے قتل کر دے گی۔ میں تمہیں اس کی پوری قیمت دوں گا۔ البرق نے کہا، تم نے اسے کتنے میں خریدا تھا؟ بوڑھا ہاتھ بڑھا کر آگے بڑھا اور البرق سے ہاتھ ملا کر بولا، میرے پاس دولت کی کمی نہیں، میں یہ لڑکی تمہیں بخش دیتا ہوں۔ اسے تمہارے ساتھ اتنی محبت ہے کہ تمہاری خاطر اتنے سارے آدمیوں کے مقابلے میں آ گئی ہے۔ میں اسے اس لیے بھی تمہارے حوالے کرتا ہوں کہ یہ جنگجو نسل کی لڑکی ہے، میں تاجر اور سوداگر ہوں، یہ کسی تم جیسے جنگجو کے گھر میں اچھی لگے گی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تم سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت کے حاکم ہو، میں سلطان کا وفادار اور مرید ہوں، میں تمہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ جاؤ، میں نے اسے طلاق دی اور اسے تم پر حلال کر دیا۔ چلو دوستو، انہیں اکیلا چھوڑ دو۔ وہ مشعلیں اٹھا کر چلے گئے۔ البرق کی حیرت کی انتہا یہ تھی کہ اس کے پاؤں تلے زمین ہلنے لگی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے بوڑھے کا فریب سمجھ رہا تھا، اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ یہ لوگ راستے میں گھات لگا کر ان دونوں کو قتل کریں گے۔ آصفہ کے ہاتھ میں برچی تھی، وہ البرق نے لے لی اور کچھ دیر بعد کھنڈر سے نکلے۔ وہ دائیں بائیں اور پیچھے دیکھتے تیز تیز چلنے لگے۔ ذرا سی آہٹ سنائی دیتی تو وہ چونک کر رک جاتے، ہر طرف اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرتے اور آہستہ آہستہ چل پڑتے۔ شہر میں داخل ہوئے تو ان کی جان میں جان آئی۔ آصفہ نے رک کر بازو البرق کے گلے میں ڈال دیے اور پوچھا، آپ کو مجھ پر اعتماد ہے یا نہیں؟ البرق نے اسے سینے سے لگا لیا، اس پر جذبات کا اتنا غلبہ تھا کہ کچھ بول نہ سکا۔ لڑکی نے اسے بے دام خرید لیا تھا، اسے یہ تو اب پتہ چلا تھا کہ لڑکی اسے کیسی دیوانگی سے چاہتی ہے اور کتنی بہادر ہے۔ دراصل وہ لڑکی کے حسن پر مر مٹا تھا، اس کی بیوی اس کی ہم عمر تھی۔ آصفہ کو دیکھ کر اس نے محسوس کیا کہ وہ بیوی اس کے کام کی نہیں رہی۔ اس دور میں جب عورت فروخت ہوتی تھی، گھر میں بیوی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بیک وقت 4 بیویاں تو خاوند اپنا حق سمجھتا تھا، لیکن جو پیسے والے تھے وہ 2-4 خوبصورت لڑکیاں بغیر نکاح کے رکھ لیتے تھے۔ مسلمان امراء کو عورت نے ہی تباہ کیا تھا۔ ان کے ہاں یہ بھی رواج تھا کہ ایک آدمی کی بیویاں خاوند کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر خوبصورت لڑکیاں خاوند کو بطور تحفہ پیش کرتی تھی۔ محترم ناظرین، صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ کومنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔